بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگا کہ ایک آدمی کی جو بیوی ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، شوہر کی موت واقع ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے، شادی ہوئی رخصتی ہوئی نہیں ہے اور بندے کا انا للہ ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، عبداللہ بن مسعود پریشان۔ اب قرآن میں کیا ملتا ہے کہ رخصتی کے بعد اگر طلاق دی ہو تو پورا مہر، رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی ہو تو آدھا مہر، ٹھیک ہے؟ اور اگر سرے سے مہر پہلے سے متعین تھا ہی نہیں، نکاح ہو گیا، تو رخصتی کے بعد اگر طلاق ہے تو مہر مثل، یعنی جتنا اس کی خاندان میں عورتوں کو مہر ملتا ہے اتنا دینا پڑے گا۔ اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی ہے تو چونکہ مہر متعین تھا ہی نہیں نا، تو آدھا کہاں سے ہوگا؟ تو کچھ جوڑے دینے پڑیں گے، متعوہن، ایک جوڑا دینا پڑے گا، اور تھوڑا سا کچھ جو بھی تفصیل اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک جوڑا بنتا ہے اس کا۔ لیکن یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق نہیں ہوئی بلکہ شوہر کا انا للہ ہو گیا۔ اب اس کو اگر طلاق پر قیاس کرتے ہیں تو جوڑا دے دو بھائی وراثت میں سے لے کے، لیکن یہ تو موت ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ اور اگر ہم پورا مہر واجب کرتے ہیں تو میاں کو ملا کچھ ہے نہیں، عورت تو اپنے گھر میں ہے، وہ آئی ہے نہیں، جس چیز کا مہر تھا وہ چیز ہی نہیں ملی، وہ بیگم تو اپنے گھر میں ہے، تو کیوں اس کو مہر کیوں ملے گا بھائی؟ بہت مشکل ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اجتہاد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ غور و فکر کروں گا۔ ان کان صوابا فمن اللہ، اگر درست نتیجے تک پہنچ گیا تو اللہ کی طرف سے، اگر غلطی ہوئی تو میری طرف سے۔ غلطی کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ آج غلطی ماننے کے لیے تیار ہے بھائی، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور اس کے بعد بتایا اس کو مسئلہ، لہا مہر مثل نسائها لا وکس فیہا ولا شطط، پورا مہر ملے گا، ذرا بھی کمی نہیں ہوگی، اور عورت عدت بھی گزارے گی۔ حالانکہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو عدت نہیں ہوتی، عبداللہ بن مسعود نے کہا موت ہوئی ہے تو عدت بھی ہوگی پوری۔ اب یہ بڑا عجیب مسئلہ۔ تو کسی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اسی قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی حدیث بتا دی انہوں نے۔ عبداللہ بن مسعود اتنا خوش ہوئے کہ میرا اجتہاد حدیث رسول کے موافق۔ اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن مسعود کس قدر ذہین تھے۔ اب میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں اس نتیجے تک پہنچے کیسے، کہ جب بندہ ہی مر گیا، رخصتی ہوئی نہیں ہے، تو پورا مہر کیوں اور عدت کیوں؟ وہی سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے تھے نا، زیادہ ٹیکنیکل خشک باتیں تو نہیں ہو گئیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو میں یہ باتیں سننے کے لیے تھوڑی آیا تھا، پتہ نہیں کیا موضوع چھیڑ دیا۔ تو اب تو چھیڑ دیا، اب مکمل تو کرنا پڑے گا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ احناف نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے، لاجک بیان کی ہے، ہدایہ میں اس کی وجہ لکھی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے نا تو وہ کب تک کے لیے ہوتا ہے؟ جب تک دونوں میں سے کسی ایک کی موت نہ ہو جائے، اتنے ٹائم کے لیے نکاح ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اب وہ موت 100 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، 90 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، 40 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، 4 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے، گھنٹے بعد بھی ہو سکتی ہے، 1 سیکنڈ بعد بھی ہو سکتی ہے نکاح کے۔ تو نکاح ہوا اور شوہر کا انا للہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ نکاح اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوا ہے، لہذا یہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ اور جب کوئی چیز تکمیل کو پہنچتی ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ، جبکہ طلاق کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کو انتہا تک پہنچنے سے پہلے کٹ آف کر دینا، ختم کر دینا۔ تو موت کو طلاق پر قیاس بولو بھائی نہیں کیا جائے گا۔ کیا دماغ تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کل حدیث سنائی تھی نا، نبی نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ حدیث جانتے ہیں لیکن ہر آدمی کی مینٹل اپروچ ایک جیسی
نہیں ہوتی. آپ نے سب کو ایک جیسا بنا دیا کہ ہر آدمی کو حدیث پکڑا دو وہ خود مطلب سمجھتا ہے. اور ان مولویوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے دو حصوں میں امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ کچھ فقیہ ہیں کچھ غیر فقیہ ہیں. یہ مولویوں نے نہیں, یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے. اور مولوی اپنی دکان نہیں چمکا رہا, اگر اپنی دکان چمکا رہا ہوتا تو اخپل طریقے سے اپنی تحقیقات پبلک کے سامنے پیش کر رہا ہوتا. وہ لے کر آ رہا ہے تمہیں ان مجتہدین کی رائے کی طرف جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. جو مجتہدین کی طرف لے کر آ رہا ہے اسے دکان چمکانے والا کہہ رہے ہو, اور جو مجتہدین سے ہٹا کر اپنی رائے پیش کر رہا ہے اس کو تم کہہ رہے ہو دکانیں بند کر رہا ہے. دکانیں بند نہیں کر رہا, وہ اپنی دکان کھول رہا ہے. دیکھو بازار میں دودھ کی کئی دکانیں ہوں, ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ نئی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے پرانے دکاندار ہیں, میں جانتا ہوں ان کے پاس بڑی تگڑی بھینسیں خالص دودھ ہے, یہیں سے خرید لو. دوسرا آ کے اپنی دکان کھولتا ہے, اس کو پتا ہے کہ جب تک وہ بند نہیں ہوگی میری دکان چلے گی نہیں. اب وہ ان سب دکانداروں کے خلاف تقریر کر رہا ہے, لیکن ایک آدمی کی اپنی دکان نہیں ہے, وہ ان تمام دکانداروں کی حمایت کر رہا ہے کہ بھائی یہ پہلے سے ہے تو اس کی دکان کیوں چلا رہے ہو. تو اب بتاؤ دکان چلانے والا کون ہوگا, وہ پہلا یا دوسرا؟ وہ دوسرا ہوگا جو نئی دکان کھول رہا ہے. تو یہ جو علماء ہے نا اس وقت, ان کی اپنی کوئی دکان نہیں ہے, تبھی ان کی اپنے کوئی تحقیق نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کہ یہ اندھے مقلد ہیں, اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیق کا کام امت پہلے کر چکی ہے, اس سے فارغ ہو چکی ہے. انہی تحقیقوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرو اور دوسرے پر تان و تشنیع مت کرو. لیکن یہ کہتے ہیں نا 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 وہ سب ایسے ہی تھے, ان کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں تھا, ہم لائیں گے اپنی تحقیق مارکیٹ میں. تو یہ دکان نئی دکان کھولنے کے موڈ میں, اور ایسے ایک دکاندار نہیں ہے, درجنوں ہیں اس وقت مارکیٹ میں. بہت سارے ایسے دکاندار چل رہے ہیں, اور ان میں آپس میں جو اختلاف ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو یعنی عقائد میں بڑے بڑے اختلافات آتے ہیں ان کے درمیان. تو خیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتویٰ دیا, وہ کیا فتویٰ دیا؟ لہا مہر مثل نسائها, پورا مہر ملے گا. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے شوہر کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا تو عورت کو مہر بھی پورا ملے گا اور عدت بھی, بولو بھائی, گزارنی.